اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، جس کسی نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان ہو گیا، ایمان میں داخل ہو گیا، لیکن آگے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے وہ اللہ کریم اس کے گناہ بخش دیتا ہے، لیکن فرمایا جتنی دیر تک محمد الرسول اللہ نہیں کہتا اتنی دیر تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی توبہ کی قبولیت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ جب پورا یہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے بغیر کوئی کام بھی وہ قابل قبول نہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں۔ روایات میں آتا ہے حدیث مقدسہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں جلوہ فرما تھے، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ایک صحابی آئے، غالباً وہ جماعت سے رہ گئے یا نوافل ادا کیے انہوں نے، بہر کیف انہوں نے نماز ادا کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں، اس نے جلدی سے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا، جلدی جلدی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری یہ دعا قبول نہیں ہے، تیری یہ دعا قبول نہیں ہے۔ عرض کی سونیا پھر دعا کی قبولیت کا کیا دار و مدار کس پر ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیری دعا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ کا قول یہ ہے کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ دعا اس وقت قبول ہوگی کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی درود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پڑھے، اور دعا کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پھول نچھاور کرے تو خالق کائنات پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طریقہ کار جو ہے وہ بیان فرمایا کہ تمہاری دعا اسی وقت قبول ہوگی جب مجھ پر درود پڑھو گے۔ اور درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب حکم آیا نا درود پڑھنے کا، خالق کائنات فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ کریم بھی درود و سلام پڑھتا ہے، میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ صحابہ اکرام نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ درود و سلام ہم کس طرح پڑھیں؟ وہ کون سا طریقہ ہے درود و سلام پڑھنے کا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کریم خود بھی یہ طریقہ بتا سکتا تھا کہ درود کیسے پڑھنا ہے، لیکن یہاں بھی اشارتاً اللہ کریم نے اس بات کو موقوف رکھا کہ یہ سوال صحابہ جو ہیں میرے محبوب سے کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفصیل کے ساتھ ان کو درود پڑھنے کا طریقہ بتلائے۔ اب خالق کائنات کی محبت کا اندازہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگائیں، آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ کتنی محبت ہے خالق کائنات کو۔ اللہ کریم نے یہ اتنی بڑی سعادت درود پاک کی، اتنا اجر و ثواب جس کا ہے کہ جس کے پڑھنے سے خالق کائنات سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے اس کو موقوف، اس کے طریقہ کار کو موقوف رکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس طرح میرا محبوب تمہیں تلقین کرے، طریقہ کار بتلائے، تو نے اس طرح درود پڑھنا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال عرض کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسے درود و سلام پڑھیں؟ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً
وضاحت نہیں جو اشارتاً سمجھ آتی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا اشارہ کر کے کہ تمہیں یہ اس بات کا ادراک نہیں ہے، کما حق کو تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ مجھ پر درود کیسے پڑھنا ہے، بس تم یہی کہہ دو اللہ کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، اب تم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرو سونیا ہمیں تو نے درود پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم نے طریقہ درود جو ہے وہ پوچھا تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلا دیا ہے۔ وہ طریقہ کیا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو روایات آتی ہیں، ایک تو درود ابراہیمی اور دوسرا وہ درود جو عام ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اب یہاں پر یہ درود پاک ہو یا درود ابراہیمی، دونوں کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے، اللہ پاک ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم درود پڑھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونیا تو درود عطا فرما، اپنے محبوب پر تو درود پڑھ، جیسا کہ تو سمجھتا ہے، تو جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ تیرے محبوب کی شان و منزلت کیا ہے، ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ عطا فرمایا کہ اس طرح سے یہ الفاظ ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمامی درود پاک پڑھیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اب اس کے ترجمے پر غور کریں، ترجمہ اس کا یہ ہے اللہم صلی، یا اللہ اے ہمارے رب تو درود و سلام جو ہے اپنے محبوب اور اس کی آل صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ بھیج۔ طریقہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو مجھے سمجھ آئی، ڈائریکٹ بھی یہ کہہ سکتے تھے ہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لفظ پہلا نہ ہوتا اللہم صلی علی محمد، اللہ کریم سے یہ نہ عرض کرتے، ڈائریکٹلی بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ بولا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہے وہ بھی اپنی جگہ درست، لیکن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے الفاظ نکلے، ان کا مفہوم جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، ہم اگر وہ الفاظ جو تلقین فرمائے سکھلائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے باوجود ہم اگر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں الہی فلاں ابن فلاں نے تیرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ فرشتے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فرشتے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں الہی تیرے محبوب کے امتی نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نذرانہ عقیدت درود و سلام پڑھا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے خالق کائنات فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ خود بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، حدیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، حکمت کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ آئی وہ حکمت یہ ہے کہ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں جب درود و سلام کوئی پیش کرتا ہے تو بھیجا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کریم دیکھتا ہے کہ اس نے کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کیے ہیں۔ چنانچہ خالق کے کائنات پھر اس درود و سلام کو دیکھ کر اللہ کریم اپنے شایان شان اس کو یوں سمجھ لیں
کہ جب کوئی آج کا یہ رواج ہے، جدید دور کا رواج ہے کہ کسی کے پاس کوئی جاتا ہے، مہمان جاتا ہے تو وہ تحفے تحائف لے کر جاتا ہے، یا پھر ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پھولوں کی ٹوکری لے کے جاتا ہے، پھولوں کی ٹوکری لے کے جاتے ہیں لوگ، مہمان جو ہیں میزبان کے لیے پھولوں کی ٹوکری لے کے جاتے ہیں، مختلف اقسام کے پھول اس میں سجائے جاتے ہیں۔ بس اس مثال کو سامنے رکھو، خالق کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی حقیقت جو ہے، جو حکمت یہ ہے کہ وہاں پر جب درود و سلام پہنچتا ہے، اللہ کریم پہلے تو یہ پرکھتا ہے کہ اس نے درود و سلام میرے محبوب پر کس محبت کے ساتھ پڑھا ہے، پھر خالق کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو میرے محبوب کے پاس پیش کرنے سے پہلے ذرا عقیدت کی ٹوکری میں سجا کر، عقیدت اور محبت کی ٹوکری میں رکھ، بکٹ انگلش میں کہتے ہیں بکٹ، ٹوکری۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے عقیدت و محبت کی ٹوکری میں سجا کر اس کے ارد گرد میری محبت کے جو گجرے ہیں وہ سجا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یاد رکھیں جب بھی درود پاک پڑھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، تو یہ یقین کامل رکھیں کہ وہاں پر درود پہنچتا ہے، اور کیسے کس انداز سے جو ہیں فرشتے کس انداز سے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ، یہ دیکھیں درود صرف تنہا اگر ایک آدمی پڑھتا ہے، ایک آدمی اکیلا بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے نا، تو فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں شخص فلاں ابن فلاں، اس بندے کا بھی نام بارگاہ میں ذرا تصور کرو کہ ہمارے مقدر کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں خلوص نیت کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بستی میں رہنے والا، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ فلاں بستی میں رہنے والا وہ بندہ مومن جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ درود فقط اکیلا تو پڑھتا ہے، لیکن جب بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تیرے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ ذرا یہ تصور کرو کہ ہم گناہگار، ہمارا بھی نام وہاں پر لیا جاتا ہے سرکار کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ہمارے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آنے والی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں آیا کریمہ تلاوت کی کہ اللہ پاک نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کریم احکام حکم نازل فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ابتداً اللہ کریم نے فرمایا، ذکر قرآن کریم کا فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے ہمیں کتاب مبین قرآن کی کہ ہم نے اس کو مبارک والی رات میں نازل فرمایا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے رمضان المبارک میں ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں ہوا، لیکن یہاں پر اللہ کریم نے آگے جا کر فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جو ہے ہر ایک کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے، کیسے اس کی آپس میں مطابقت پائی جاتی ہے؟ تو وہ مفسرین کرام نے فرمایا مطابقت آپس میں اس انداز سے پائی جاتی ہے کہ یہ جو رات آنے والی رات ہے اس میں اللہ کریم فیصلے فرماتا ہے، اس رات میں اللہ کریم فیصلے فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات وہ سارے فیصلے جو کچھ بھی اللہ کریم نے، لیکن دوسری حدیث سیاح کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ کریم نے تمام مخلوق کے متعلق فیصلے فرما کر اس کی پیدائش کا وقت، اس کا رزق، اس کی موت، سب کچھ لکھ کر اللہ پاک نے قلم رکھ دیا ہے۔ لیکن کیا سمجھ کیا آئی کہ جب فیصلے تو سارے ہو چکے ہیں
تو پھر یہ اس رات میں جو ہے فرشتوں کو وہ کیا حکم دیے جاتے ہیں؟ فیصلے وہی ہیں جو اللہ کریم نے کر دیے ہیں، لیکن اس رات وہ سارے جو فیصلے خالق کائنات نے روز ازل میں لکھے تھے، اللہ کریم بتدریج ہر سال جو ہے خالق کائنات لکھ کر یا آرڈر یا جس انداز سے اپنے شایان شان وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اس رات جو ہے، اس رات کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات کو قیام کرو، اس رات کو قیام کرو، اس آنے والا جو دن ہے 15 شعبان کا روزہ رکھو، رات قیام میں گزارو اور دن روزے میں رہو۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ وسلام علیہا سے مروی وہ آپ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حریم ناز میں جلوہ فرما تھے، اس رات میرے پاس آرام، میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک جب میری آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر میں نے موجود نہ پایا۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی، چادر اوڑھی باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے آپ کے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے دل میں شاید یہ خیال تھا کہ آج تو میرے ہاں قیام فرمانا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو لگتا ہے کہیں کسی دوسری زوجہ کے گھر چلے تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی نظر پڑی نا جنت البقیع کی جانب، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم کی بارگاہ میں دست با دعا ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی گناہگار امت کے لیے، گناہگار امت کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، سونیا میری امت جس کی جانب تجھے مجھے مبعوث فرمایا، بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، ان میں بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، الہی ان کی بخشش فرما دے۔ اور یہ یاد رکھیں مصطفیٰ کریم وہ لجپال نبی، وہ ایسا لجپال نبی ہے، کسی موقع پر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، بالخصوص گناہگار امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ ہاں وہ لیلت، یہ رات ہو، شب بارات ہو یا شب معراج ہو، شب بارات ہو یا شب معراج ہو، شب معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انتہائی بلندیوں قیامت تک نہ پہلوں میں سے کوئی ہم نبی پہنچ سکا، نہ بعد میں قیامت تک آنے والا کوئی بندہ مومن اس وہاں تک کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس مقام پر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، آمنے سامنے بہ کے مقام او ادنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منازل طے کرتے ہوئے آمنے سامنے محب اور محبوب، عاشق و معشوق سامنے بیٹھے ہیں، گفت و شنید ہوئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی عرض کیا، اور عرض کیا کیا؟ عرض کی شان امت گناہگار ہے۔ عرض کوئی سونیا مجھ پر تو بڑی کرم نوازیاں تیری، اس سے آگے تو مقام ہی کوئی نہیں، اس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں، اتنی عزت سے نوازا، لیکن سونیا میرے دل میں جو پریشانی ہے گناہگار امت کی ہے۔ عرض کی تھی، عرض کی شان امت گناہگار ہے، عرض کی شان امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ سب پڑھیں، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان اور مجھ کو دشوار ہے، تجھ کو آسان ہے اور مجھ کو دشوار ہے، فکر روزے جزاج کی رات ہے۔ یعنی اس رات بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گناہگار امت کی فکر تھی۔ عرض کی تھی، سونیا مجھے اور میرے پہ تو نے بڑا کرم کیا، سونیا
یا الہی تو میری امت کو بھی تو بخش دینا۔ اللہ پاک نے آگے سے جواب کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر، جب یہ عرض کیا نا تو اللہ پاک نے آگے سے جواب کیا عطا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا پھر کہا حق نے اے میرے پیارے نبی، پھر کہا حق نے اے میرے پیارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی۔ سونیا تو میرا چاند ہے، تو میرا چاند ہے۔ والقمر، کہیں خالق کائنات نے فرمایا والقمر، کہیں والشمس فرمایا، کہیں والضحیٰ فرمایا، کہیں والنجم فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر کہا حق نے اے میرے پیارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی۔ سونیا تو میرا چاند ہے، تیری بات کو میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ تیری وجہ سے میں تیری گناہگار امت کو بخش دوں گا، وعدہ ہے۔ لیکن سونیا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کہیں چپکے میں، یا پنجابی جاتے نے ستے پتر دا منہ چمنا کسے ویکھیا کوئی اور نہیں ویکھدا۔ اللہ پاک نے بھی اشارتاً یوں فرمایا اپنے شایان، یہ مثال ادھر صادق نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سونیا ایتھے تو میں تیرے نال وعدہ کر لاں پر مزہ نہیں آونا، یہ مزہ نہیں آونا۔ پتہ تے تاں لگے دا جو سارے نبی 1,24,000 پیغمبر کٹھے ہوندے نا سونیا، پھر اس لیے ویکھاں پتہ تاں لگے دا، مزہ اس لیے آوے دا۔ سارے نبی بڑے بڑے جلیل القدر نبی وہ کھڑے ہوندے نا سونیا، تے پھر پتہ لگے دا تیری شان کی ہے، تیری شان کیا ہے۔ وہ اللہ پاک میں سونیا تو میرا چاند ہے، باقی تارے نبی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا لطف ہوگا کہ دیکھیں گے سارے نبی، لطف ہوگا کہ دیکھیں گے سارے نبی۔ پڑھے ذوق لے اس بات کا، لطف ہوگا کہ دیکھیں گے سارے نبی، لطف ہوگا کہ دیکھیں گے سارے نبی۔ ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش لوں گا قیامت میں امت تیری، بخش لوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ معراج کی رات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تلاش کرتی ہوئی جب جنت البقیع میں پہنچی تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، سونیا میری امت کو بخش دے۔ جب ابھی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی آواز نہیں آئی، کچھ عرض نہیں کیا، زبان سے گویا نہیں ہوئی، لجپال نبی نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، تو آپ نے جان لیا کہ پیچھے عائشہ آ گئی ہے۔ فرمایا سیدھے یہاں اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پیچھے مڑ کے گفتگو نہیں فرمائی، اسی انداز میں ہاتھ اوپر ہی ہیں۔ فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ دل میں گمان کیا کہ میں تیرا حق مار رہا ہوں، یعنی تیری جگہ آج تیرے ہاں میں نے رات گزارنی تھی تو کسی اور کے ہاں چلا گیا ہوں؟ عرض کی تھی سونیا نہیں، میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں سرکار دو عالم، یہ رات جو آنے والی ہے اس کے متعلق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی رات تھی، یہی 15 شعبان کی رات تھی یہ واقعہ جب ہوا۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تمہیں پتہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی سونے اللہ عالم و رسول، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات خالق کائنات بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا جن کی مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، سب سے زیادہ ریوڑ تھے ان کے، بہت زیادہ
مصطفیٰ کریم نے مثال صرف عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہے عائشہ اس رات خالق کائنات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری گناہ گار امت کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ میرے گناہ گار امت جو ہے نا، ان کے گناہوں کو جب بھی یہ رات، مانا کیا تھا کہ جب بھی یہ رات آتی ہے اللہ کریم اس تعداد میں، اب قیامت تک کوئی سائنس وہاں تک سائنسدان نہیں پہنچ سکا، کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا، بکریاں تو بڑی دور کہ انسان کے سر پر کتنے بال ہیں، کسی کے پاس کوئی وہ آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ وہ بتا سکے کہ بکریوں کے جسم پر کتنے، ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اس ذات والا صفات پر جس نے بڑے وثوق کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات والا صفات جس کو خالق کائنات نے فرمایا سونیا علامہ کا معلم تکن تعلم، سونیا میں نے تو وہ علم تجھے عطا فرمایا تو جو تو نہیں جانتا تھا، اور اس علم میں یہ بھی علم تھا کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی 15 شعبان کی رات کے متعلق جان لیا کہ خالق کائنات کتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، کتنوں کے گناہ جو ہے معاف فرماتا ہے۔ نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں نا، ان کے بالوں کے برابر کتنے گناہ بخشتا ہے۔ بال بھی گن لیے مصطفیٰ کی نگاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بھی جان لیا کہ بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہیں، اور بتا بھی دیا ہے عائشہ ہر 15 شعبان کی رات خالق کے کائنات جو ہے نا وہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرمایا گیا خالق کے کائنات اپنے عرش اعظم سے اپنی شایان شان، یہ جو آنے والی رات ہے نا، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے اسلامی مہینے کی، تو فرمایا گیا روایات میں آتا ہے خالق کے کائنات اپنی شایان شان 15 شعبان کی رات جو ہے مغرب کے بعد آسمان دنیا پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمان اس سے اوپر بھی آسمان ہے، 7 آسمان ہے جو ہمیں ہماری نگاہ کو نظر آتا ہے، خالق کے کائنات اپنی شایان شان آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، تو ساری رات اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ساری رات اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ جو کچھ بھی خلوص نیت کے ساتھ حلال چیز، جائز چیز خالق کے کائنات کی بارگاہ سے اس رات میں مانگی جاتی ہے، اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے، الہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے صدقے میں ہمارے پاس و الہی نہ تو الفاظ ہیں تیری بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ یا الہی اپنے محبوب کے وہ گورے گورے ہاتھ، وہ کبھی تو مکہ کی وادیوں میں اٹھے گناہ گاروں کے لیے، کبھی طائف کے بازاروں میں اٹھے گناہ گاروں کے لیے، کبھی غار ہرا میں اٹھے، کبھی غار ثور میں اٹھے، کبھی بدر میں سونیا تیرے محبوب کے جو ہاتھ اٹھتے رہے گناہ گار امت کے لیے، کبھی احد میں سونے نے دندان مبارک شہید کروا کے کس کے لیے الہی تیرے محبوب نے اتنے ظلم و ستم سہے اپنی گناہ گار امت کے لیے، سونیا اس وسیلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا نالین کی خاک کے صدقے الہی سب پر اپنا کرم فرما دے، سب کے گناہ بھی معاف فرما دے، نیک دلی حاجات بھی پوری فرما دے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔